الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل ليلة القدر خيرا من ألف شهر والشكر لله الذي جعلنا من أهل ليلة القدر والصلاة والسلام على معدن فيوزات ليلة القدر محمد قبل ليلة القدر وعلى جواهر إلى ما ظهر في ليلة القدر ثم الصلاة على آله الذين هم أهل كتاب الله المنزل في ليلة القدر بل هم كتاب الله الناطق المنزل في ليلة القدر وعلى شيعتهم الذين هم أوراق كتاب الله الذي نزل في ليلة القدر لاقتباسهم المعارف من مشكاة ليلة القدر أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى خالق ليلة القدر في كتاب القدر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صلى نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت یزیدیت بابا دی بلند صلوات ارباب دانش و اہل علم حضرات بزرگان دین برادران ملت سورہ نمبر 93 کی یہ ابتدائی آیات ہیں جس میں اس موسم حقیقی نے اس قدیم احسان نے ذات مصطفیٰ پر اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی کے احسانات کا قصیدہ سنا دیا. علم یجد کا یتیمن
فآوا، اے در یتیم، جب اللہ نے تجھے یتیم پایا تو کیا اس نے تجھے پناہ نہیں بخشی؟ یعنی پناہ بخشی۔ اس آیت کے ذریعہ سے اللہ نے اس کی عظمتوں کا قصیدہ پڑھا جس نے پناہ عوالم کو پناہ بخشی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جب اللہ نے تجھے تیری قوم میں، مکیوں میں، اس عرب کے رہنے والے لوگوں میں ناشناختہ پایا تو کیا اللہ نے تیری پہچان نہیں کرائی؟ یہاں اللہ نے ان ذوات مقدسہ کی کردار کا قصیدہ پڑھا جو قدم قدم پر محمد کا سہارا بن کر قیامت تک کے لیے محمد کی پہچان کراتے رہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، میرے حبیب، میرے محبوب، میرے مطلوب، میرے مقصود، میرے احمد، میرے محمد، میرے مجتبی، میرے مصطفیٰ، کس کس احسان کا تیرے سامنے میں تذکرہ کروں؟ کون کون سا وقت میں تجھے یاد دلاؤں؟ ہر وقت کی ایک ایک گھڑی تیرے آنکھوں کے سامنے آئینہ بن کر مجسم طور پر موجود ہے۔ میں پھر اللہ اس لیے اعلان کر رہا ہوں اور تجھے یاد دلا رہا ہوں تاکہ تیری امت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ یاد رہے کہ کائنات کا موصل محمد ہے، لیکن محمد کا موصل کون کون ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب تجھے اللہ نے خالی ہاتھ پایا، حاجت مند پایا، ضرورت مند پایا تو کیا اللہ نے تجھے غنی نہیں بنا؟ ایک لفظ کا یہاں تشریح کرتا چلوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرہ میں غنی اسے کہا جاتا ہے جو تمام ارد گرد کے افراد سے زیادہ صاحب ثروت اور صاحب دولت ہو، لیکن عربی لغت کے زبان کی لینگویج کے اعتبار سے غنی اسے کہا جاتا ہے جو دوسروں سے بے نیاز ہو، جو باقیوں سے دوسروں سے بے نیاز ہو۔ میرے حبیب وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب اللہ نے تجھے ضرورت مند حاجت مند پایا تو کیا ایسی ہستی کے ذریعے سے اس نے تیری ضرورت کو پورا نہیں کیا کہ اس کے بعد تو کسی دروازے کا حاجت مند رہا ہے؟ صاحبانی فہم و فراست، ہم تمام مسلمانوں عالم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو، نوجوانان ملت اسلامیہ کو یہ بتائیں کہ وہ کون سی ذوات مبارکہ ہیں کہ اللہ نے خود دولت بخشی اور دولت دینے کے بعد زبان بے زبانی سے اس کی دولت کا قصیدہ خود پڑھ رہا ہے۔ کم از
جملہ پڑھ رہا ہے اللہ کے بخشے ہوئے مال کا، اللہ کی عطا کرتا دولت کا، لیکن وہ کیسی صاحب ایثار شخصیت ہے کہ خود اللہ دولت دے کر پھر قصیدہ سنا رہا ہے اس کی دولت کا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وہ لکھتے ہیں پہلے قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون بی بی خدیجہ نے رسول کو اپنے ساتھ مال تجارت میں شریک کیا۔ یہاں پھر میں بولوں گا، قریش کی سب سے زیادہ مالدار خاتون بی بی خدیجہ نے رسول کو اپنے ساتھ مال تجارت میں شریک کیا۔ صاحبان علم عام ذہن ساتھ نہیں دے گا، مجھے علم ہے قریش کے معنی کیا ہے۔ قریش با اعتبار معنی کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ کہہ دینا کہ قریش سے مراد ہے وہ سب سے بڑا قبیلہ درست ہے، بجا ہے کہ قریشیوں کا قبیلہ سب سے بڑا ہے، لیکن قریش کے خود معنی کیا ہے؟ دریا میں یا سمندر میں رہنے والی وہ بڑی مچھلی جو اپنے گرتا گرد کی تمام چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہے۔ معلوم ہوا قریش کے معنی ہے اپنے ارد گرد کے رہنے والوں پر غلبہ رکھنے والے۔ علامہ مودودی صاحب کی تفسیر کے ان تحریری کلمات کے پیش نظر کہ قریش کی سب سے بڑی مالدار خاتون، معلوم ہوا قریش میں جو بھی دولت مند تھا، جو بھی تاجر تھا، جو بھی غنی تھا، وہ خدیجہ کے سامنے ایسے مغلوب تھا جیسے بڑی مچھلی کے سامنے چھوٹی مچھلیاں۔ قریش کی سب سے بڑی مالدار خاتون بی بی خدیجہ نے پہلے رسول کو اپنے ساتھ مال تجارت میں شریک کیا، اور اس کے بعد اس بی بی نے رسول سے عقد کر لیا۔ اس طرح تمام کاروبار تجارت خدیجہ کا رسول نے اپنے ہاتھوں میں سنبھال دیا۔ اب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جب اللہ نے تجھے صاحب حاجت پایا، ضرورت مند پایا، تو کیا اس نے تجھے غنی نہیں بنا دیا؟ یعنی دوسروں کے دروازوں سے بے نیاز نہیں بنا دیا۔ حضرت علامہ سلطان الہند محمود الحسن صاحب اپنی تفسیر میں جو شبیر احمد عثمانی کے ساتھ مل کر ہمارے سامنے پیش کی گئی ہے، اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہاں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ سے مراد دولت خدیجہ ہے۔ اسی طرح تفسیر حسینی جو اہل سنت بزرگ علماء کی بہت بڑی تفسیر ہے، اس میں یہ درج ہے کہ اللہ نے رسول سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تراب مال خدیجہ۔ اس بچے کو یہاں سے اٹھا دیں، اسے ادھر کونے میں رکھیے، اٹھو بیٹا شاہ، ادھر کونے میں جاؤ، درود پڑھیے گا، سلام۔ تراب مال خدیجہ، اللہ نے تجھے مال خدیجہ کے ساتھ غنی بنا دیا۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر عبداللہ ابن عباس، اس میں یہ درج ہے کہ اس آیت سے رسول کو اللہ نے مخاطب ٹھہراتے ہوئے ارشاد فرمایا فَأَغْنَاكَ بِمَالِ خدیجہ، اللہ نے تجھے خدیجہ کے مال کے ساتھ غنی کر دیا۔ اب میں حوالہ دے رہا ہوں
تفسیر کبیر علامہ فخر رازی کی جلد نمبر 31 کا، اس میں وہ لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر لکھتے ہوئے فَأَغْنَاهُ بِمَالِ خدیجہ، اللہ نے رسول کو غنی بنا دیا مال خدیجہ کے ساتھ۔ اب میں پڑھتا ہوں آیت وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَاهُ۔ اب کیجئے اس کا ترجمہ کہ اللہ محمد سے فرما رہا ہے جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا ہے کہ اے میرا محمد، کیا اللہ نے تجھے مال خدیجہ کے ساتھ غنی نہیں بنا دیا؟ اللہ اکبر! کیا مقام ایثار خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ دولت دینے والے کو خود خدیجہ کی اس صرف شدہ دولت کا قصیدہ پڑھنا پڑا۔ اسی لیے میں اکثر جب بھی اس موضوع پر بولتا ہوں یہ کلمات ادا کرتا ہوں کہ حضور تاریخ اسلام میں امہات المومنین ہونا اور بات ہے، لیکن خود امہات المومنین میں خدیجۃ الکبریٰ ہونا۔ چونکہ صاحبان علم کا اجتماع ہے، میں صرف فکرہ دے کر ہی گزرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ اسلام میں امہات المومنین ہونا اور بات، لیکن امہات المومنین میں خدیجۃ الکبریٰ ہونا اور بات ہے۔ دیکھیے صاحبان، جن کی سمجھ سے فکرہ بالا تر ہے وہ تو خیر ہے، اس لیے میں بھی مجبور ہوں، لیکن میں دے رہا ہوں۔ جو رسول کے حرم ہونے پر فخر کرے وہ رسول کی بیوی ہے۔ جو رسول کے حرم ہونے پر فخر کرے وہ رسول کی بیوی ہے، اور جس کے بیوی ہونے پر خود فخر الرسول فخر کرے۔ بیٹا ایک بار سیٹ کر کے بیٹھ، آپ کی بڑی مہربانی۔ جس کے بیوی ہونے پر خود فخر الرسول فخر کرے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ چلو جو حضرات پھر بھی سوچ رہے ہیں میں ان کے لیے فکرہ پھر بدل دیتا ہوں۔ حضور اسلام کی بخشی ہوئی دولت پر بننا اور بات ہے، اسلام کو اپنی دولت پہ پالنا۔ یا سیالکوٹ کا کوئی علاقہ ہو یا جیسے یہ مظفر پور ہو، یہ ہمارا علمی اور عملی سنگم کا علاقہ ہے، اور یہاں بھی کچھ احباب اگر گمسم ہو جائیں تو یہ تو میرے سوچ سے بھی بالا تر ہے کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اسلام کی بخشی ہوئی کھجوروں پہ پلنا کل بھی تسلیم تھا، آج بھی تسلیم ہے، کیونکہ امہات المومنین میں سے جو بھی رسول کا حرم ہے وہ ام المومنین ہے، لیکن جہاں تک مقام عظمت خدیجۃ الکبریٰ ہے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ منور بخاری نے اپنی روایت میں سادہ لفظوں میں ابھی ایک بہت اچھی بات کی ہے جو آپ کے سروں سے گزر گئی تھی کہ جناب خدیجہ رسول پاک کی ساتھ
اعتبار سے ساتھی ہیں، صرف بیوی ہونے کے اعتبار سے نہیں، صرف حرم ہونے کے اعتبار سے نہیں، حرم تو سارے تھے، ساتھی تو سارے تھے، ہمیشہ دستور عقل ہے، میں نے عالم نہیں کہا، دستور عقل ہے کہ راز کی بات گھر کے دو فردوں سے چھپائی جاتی ہے، پوشیدہ رکھی جاتی ہے، ایک ان سے ایک ان سے، راز کی بات ہمیشہ گھر کے دو فردوں سے چھپائی جاتی ہے، ایک ان سے ایک ان سے، لیکن اللہ اکبر، رسول پر نازل ہونے والی وحی پہلی وحی، بسم ربک الذی پہلی وحی، اس وحی کے بعد رسول کو اذن نہیں تھا کہ کھلا کھلا تبلیغ کرے، 3 سال مخفیانہ طور پر، پوشیدہ طور پر، مخفی طور پر رسول تبلیغ کرتے رہے، لیکن رکھیے علماء عام اور خاصہ کے سروں پر قرآن کہ رسول نے اس نازل ہونے والی پہلی وحی جو راز میں تھی، اس راز کو کسی بزرگ پر، کسی دوست پر، کسی اور پر ظاہر نہیں کیا، صرف 2 فردوں پر ظاہر کیا، یا خدیجہ الکبریٰ پر یا گود میں پلنے والے علی کے نبی۔ کر کے یہ ثابت کرتی ہے کہ میں ماں، اسی طرح سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے سن 1062 روز 10 رمضان جن کے وصال کا یوم ہے، بی بی نے اپنی ساری دولت اسلام کی تبلیغ پر لٹا کر یہ ثابت کیا کہ میں محسن اسلام، میں فکرہ کہہ رہا ہوں، اسے گلہ بھی سمجھیں گے، شکوہ بھی سمجھیں گے، شکایت بھی ہوگی، حقیقت بھی ہے کہ جس سیدہ کی دولت کے صدقے میں ہم دولت اسلام سے مالا مال ہوئے، آج بتاؤ اس خدیجہ کا دن منانے کے لیے کون کون اپنے اپنے مقام پر دولت خرچ کر رہا ہے؟ بتائیے اس سیدہ کا مسلمانوں کی قدر پر کیا حق ہے؟ اور یہ اس محسن اسلام کے احسانات کا بدلہ دینے کے لیے صاحبان اسلام کو عملی قدم کون سا اٹھانا چاہیے؟ میں اعتراض نہیں کرتا، جس ماں کا دن منایا جائے، بے شک ہفتہ منایا جائے، مہینہ منایا جائے، سال منایا جائے، لیکن دیکھا جائے کہ اللہ نے عظمت کا قصیدہ صرف خدیجہ کا جناب خدیجہ الکبریٰ بلند عزیزوں، بچوں، نوجوانوں جو سمجھ رہے ہو درود پڑھ دو، باقی چپ کر جاؤ۔ سلام واعظین کا، ذاکرین کا، مبلغین کا، خطباء کا منبر سے کہہ دینا کہ جناب خدیجہ نے ساری دولت اٹھا دی، بھئی دولت تھی کتنی؟ کم از کم یہ تو بتایا جائے کہ وہ کتنی دولت تھی کہ اس انداز میں تو لٹائی کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ کیا اللہ نے تجھے دولت خدیجہ سے غنی نہیں بنا دیا، ہر دروازے سے بے نیاز نہیں بنا دیا؟
آج تک تاریخ اس حقیقت پر شہادت دے رہی ہے کہ 80,000 اونٹ، سن رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرا گلا تو نہیں ہے، میں آواز لگا کے تاب تو نہیں ہے، سلامتی دے ان کی آواز میں اور تاثیر دے، لیکن ہم جیسے بے سروں سے بھی کچھ ہو نہیں جاتا۔ تو گزارش یہ ہے 80,000 اونٹ، یعنی اس دور کے 80,000 ٹرک مال سے لدے ہوئے مکہ، مدینہ، حضرموت، یمن، مصر، کنعان، نجد، پورے جزیرۃ العرب میں سیدہ کے 80,000 مال پر تھا، اونٹ مصروف تجارت رہتے تھے۔ سن لو گے، برداشت کر لو گے، 5,000 امار، یعنی کاندے، کام کاج کرنے والے 5,000 امار بجٹ وقت، ایک وقت کا کھانا، ایک وقت میں بی بی کے دسترخوان پر بیٹھ کھانا کھاتے تھے۔ آج کہتے ہیں فلاں نے اتنے غلام آزاد کیے، فلاں نے اتنی قبیلے آزاد کی، فلاں نے اتنی دولت خرچ کی، قصیدہ تو اللہ خدیجہ کی دولت کا مرسل۔ جی 5,000 مال کرندے ایک وقت میں بی بی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ سیدہ کا محل مکہ شہر میں، مکہ کی سرزمین پر اس زمانے میں اتنا بڑا محل تھا کہ پورے مکہ شہر کی آبادی اس محل میں سمٹ کر رہ سکتی تھی۔ جب اپنے بزرگوں کی تلواریں، جب اپنے بزرگوں کے تیر اور نیزے، جب اپنے بزرگوں کے استعمال شدہ برتن، جب اپنے بزرگوں کے استعمال شدہ لباس، جب اپنے بزرگوں کے شکاری آلات آج تک تم نے عجائب خانے میں سجا کر رکھے ہوئے ہیں، تو بتاؤ خدیجہ الکبریٰ کا محل گرانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے پہلے کہا تھا عام ذہن میرا ساتھ نہیں دے گا، صاحبان فکر سے میں توجہ چاہتا ہوں، صرف اس لیے محل گرایا گیا کہ نہ نام و نشان رہے گا، نہ خدیجہ تک کوئی پہنچ سکے گا، نہ فاطمہ کی عظمت سامنے آئے گی، نہ سادات کا کردار کھل سکے گا۔ سارے مکہ شہر کی آبادی خدیجہ کے محل میں سما سکتی تھی۔ یہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ جب سیدہ کا رسول سے نکاح ہونے کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی تو گھر سے چلتے وقت جب دہلیز کے باہر آپ نے پہلا قدم رکھا، 400 غلاموں کو پہلا قدم رکھنے پر اس لیے آزاد کیا کہ آج سے میں محمد کی کنیز بن گیا۔ اٹھائیے تاریخ کو، دیکھیے تاریخ کو، تاریخ اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ، دو تھے، ایک کا نام تھا نافع معتمد جن پر سب سے زیادہ بی بی کو بھروسہ تھا، ایک کا نام تھا میسر، ایک کا نام تھا نافع۔ میسر جو تھا بوقت رخصتی بی بی کے قدم پر قدم پیچھے پیچھے تھا، اپنے محل سے چل کر ابو طالب کے فخر جنت محل کے دروازے پہ پہنچتے
جو ساتھ دے سکتے ہو بھی، باقی چپ رہے، ان سے گلا نہیں ہوگا۔ بی بی نے اپنے محل سے چل کر ابو طالب کے فخر جنت محل کی تحریر تک پہنچتے پہنچتے ایک ایک قدم پر ایک ایک کنیز کو آزاد کرنا شروع کیا۔ فیصلہ آگے بڑھا، سر جھکا کر ادب سے دونوں ہاتھ باندھ کر عرض کرنے لگا، سیدہ کیا ساری کنیزیں آج آزاد کر دو گی، یا کوئی کنیز اپنی خدمت گزاری کے لیے بھی رہنے دو گی؟ بی بی نے کھڑک کر کہا، ماں چپ کر جا، خاموش ہو جا، تجھے معلوم نہیں آج سے کنیز مصطفیٰ کو کنیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پڑھ کر چلا جاؤں گا، یہ کیسٹ جگہ جگہ سفیر بن کر پہنچے گا۔ اگر کوئی صاحب اعتراض کر دے کہ گلفام صاحب نے جتنی تاریخ پڑھی ہے کتب تشیع میں ہوگا، مکتب تشیع میں یہ تاریخ ہوگی، ہمارے ہاں تو نہیں ہے کہ بی بی کی کتنی دولت تھی۔ چلو میں حوالہ دے دیتا ہوں، حضرت علامہ فخر الدین رازی صاحب نے، مولانا احمد علی صاحب، حضرت علامہ آپ بہت پیچھے بیٹھ گئے ہیں، آپ کو تو میرے نزدیک بیٹھنا چاہیے تھا۔ حضرت مولانا احمد علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو میرے پاس پہلے بھی تشریف لائے ہیں، اس علاقے سے ہیں۔ تو حضرت علامہ فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب مکہ میں قحط پڑا، جلد نمبر 31 ہے، اور اگر 32ویں آ گئی ہے تو جلد نمبر پھر 32 ہوگی، یعنی آخری جلد۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب مکہ میں قحط پڑا، لوگ بھوکے مرنے لگے، رسول کے در تک پہنچے کہ اے رحمت للعالمین، اب تو ہمارے بچے بھی بھوکے مر رہے ہیں۔ اب علامہ لکھتے ہیں، یہ فکرے میرے ہیں، اگلے علامہ کے ہوں گے، کہ رسول پاک اٹھے، کہاں گئے؟ مسجد الحرام میں نہیں گئے، یہ میں کہہ رہا ہوں، مسجد الحرام میں نہیں گئے، بیت اللہ کے قریب نہیں آئے، خلاف کعبہ میں ہاتھ نہیں ڈالا، حجر اسود پہ جا کے ہاتھ نہیں رکھا، آسمان کی طرف دیکھ کر استدعا نہیں کی۔ اب فکرے ہیں علامہ کے، رسول اٹھے، سیدھے خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے۔ رسول اٹھے اور سیدھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے اور آ کر کہا، کبریٰ لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اب علامہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ نے سونے کے دینار یعنی دنانیر اکٹھے کر کے جمع کرنے شروع کیے۔ اتنا بڑا وہ ڈھیر بن گیا کہ اس ڈھیر کے ایک طرف میں تھا، دوسری طرف مانگنے والے تھے، نہ وہ مجھے دیکھ سکتے تھے اور نہ میں ان کو دیکھ سکتا تھا۔ آپ نے اندازہ لگایا بی بی کی دولت کا، یعنی سونے کے دیناروں کا اتنا بڑا ڈھیر بن گیا کہ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں جو مانگنے والے آئے ہوئے تھے، نہ میں انہیں دیکھ سکتا تھا نہ وہ مجھے۔ کی امید پر، نفع کے یقین پر دولت لٹانا اور بات ہے، اور دولت لٹا کر
کفن کے لیے ٹکڑا نہ بچانا، یہ اور بات ہے۔ اللہ نیتوں سے واقف ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ہیں علم یجدک یتیمن فآویٰ ووجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک عائلاً فأغنیٰ۔ جانتا تھا کہ دولت اسلام کی خاطر رکا رہی ہے۔ ضرور پڑھیے گا۔ ایک بات اور بھی عیاں کرتا چلوں، جب بھی سیدہ خدیجہ کا آپ نام دیتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کیوں جی کیا کہتے ہیں؟ خدیجہ الکبریٰ۔ جب تک گھر میں تھی، محل میں تھی، باقرہ تھی، میں پھر پڑھ گیا، میں حیران ہوں آپ چپ کیسے رہ جاتے ہیں؟ یعنی یہ مجمع اور پھر خاموشی، جب تک باقرہ تھی، بیٹا شابت جلدی آؤ جلدی آؤ بیٹا، ایک بیٹھا کرے ایک جایا کرے، ڈسٹرب مت کیا کرو۔ جب تک اپنے محل میں تھی، اپنے گھر میں تھی، فکرہ پھر دے رہا، باقرہ تھی، افسانہ ہے، ناول کا اقتباس ہے، من گھڑت قصہ ہے، کسی کی عظمت کو جتانے کے لیے یہ واقعہ کھڑا گیا ہے کہ خدیجہ کی پہلے 2 شادیاں تھیں، جو مریم ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی، جب اللہ اسے خیر کف کے گھر نہیں پہنچاتا۔ جلدی ہو بیٹی، شاباش، ضرور پڑھیے گا سارا۔ جو میں آگے انشاءاللہ عرض کروں گا اگر وقت رہا تو، یہ ایک قصہ ہے، یہ ایک کہانی ہے، یہ ایک ناول کا اقتباس ہے، یہ ذہنی اختراع کا نتیجہ ہے۔ میں فکرہ دے رہا ہوں، اگر آپ لے لیں 10% بھی لے لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اپنی اپنی من پسند شخصیتوں کے لیے، اپنی اپنی من پسند شخصیتوں کے لیے اپنے دل و دماغ کو راضی کرنے کی خاطر یہ فسانہ گھڑا گیا۔ یہ خدیجہ کا پہلے نکاح فلاں کافر سے ہوا، پھر نکاح فلاں کافر سے ہوا۔ ہم پوچھتے ہیں ایک یہ ہے، بخاری شریف، صحیح بخاری، جلد نمبر 3، 12 نمبر 15، حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی تعلیف شدہ یہ کشمیری بازار کی چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر 311، وہاں سے نیچے والے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ رسول پاک نے فرمایا مریم فخر نساء العالمین وخدیجۃ فخر نساء العالمین۔ مریم اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل تھی۔ مجبوری ہے، ہمارا ابھی ماحول ایسے خشک موضوع کی طرف نہیں چل رہا، لیکن جو لے رہے ہیں ان کا احسان ہے، تاکہ میں آئندہ ایسی تاریخ ممبر سے پیش کرتا رہوں اور کر رہا ہوں۔ شکر ہے خدا کا، مجھے اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ کون بولتا ہے کون نہیں بولتا، مجھے تو یہ ضرورت ہے کہ آیا میں اس صدی کے فریضے کے مطابق، مطالبات کے مطابق اپنا فرض ادا کر رہا ہوں یا نہیں ادا کر رہا ہوں۔ بخاری شریف جلد نمبر 3، 12 نمبر 15، بشیر اینڈ سنس کشمیری بازار لاہور کی چھپی ہوئی، حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب دہلوی کا ترجمہ بھی، تفسیر بھی، نیچے وہ حاشیے پر صفحہ نمبر 311 پر وہ لکھتے ہیں کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی اور خدیجہ اپنے زمانے کی عورتوں کی
سرکار ہے مریم سے مثال جو دی بہت سکتے ہو یہ بچے تو چمکا دے مریم سے مثال جو دی آسیہ سے کیوں نہیں دی حوا سے کیوں نہیں دی صفورہ سے کیوں نہیں دی مریم سے مثال جو دی ہے خواہر موسیٰ ام کلثوم سے کیوں نہیں دی مریم سے کیوں دی ہے اس لیے کہ مریم کے زمانے میں ان کے اپنے خاندان میں یا اس زمانے کے لوگوں میں کوئی ایسا جوان نہ تھا جو مریم کا کفر بن سکتا جس کے نکاح میں مریم جا سکتی. اسی لیے اللہ نے مریم کو باقرار رکھ کر ماں بنانا گوارا کر دیا، لیکن کسی طیبہ کو کسی نجس کے گھر پہنچانا تو جو مریم ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی، جب اللہ اسے کسی غیر کفر کے نکاح میں پہنچانا گوارا نہیں کرتا تو جو خدیجہ فاطمہ اور علی سے لے کر مہدی تک کے معصوموں کی ماں بننے والی ہے اللہ اسے کافر قدم قدم پہ رک نہیں سکتا جو اتنا وقت نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہمیں جو تاریخ میں دوسری تیسری سے لے کر ایم اے تک کی تاریخ اسلام میں یہ پڑھایا جاتا ہے یا ممبروں سے چند گھروں والی مسجد سے لے کر جامع مسجد تک اور مسجد نبوی تک ممبر سے بیٹھ کر مسجد الحرام تک یہ سنایا جاتا ہے کہ خدیجہ نے پہلے کافر سے نکاح کیا، پھر ایک اور کافر سے نکاح کیا، پھر محمد کے نکاح میں آئے. میری سمجھ میں نہیں آتا یا تو کہو کہ رسول نے مریم کے تقابل میں خدیجہ کو نہیں رکھا، یار سمجھنے والوں کے لیے بات ہے، عام ذہن کے لیے بات نہیں ہے. رسول کر رہے ہیں مقابلہ، ادھر ہے مریم ادھر ہے خدیجہ، کسی اور کا نام نہیں لیا. جب دونوں کو تقابل میں رکھا تو تقابل میں دو کب آ سکتے ہیں جب با اعتبار ذات و صفات مشترکہ حیثیت رکھتے ہوں. جب دونوں میں ذات و صفات کے اعتبار سے حیثیت مشترکہ موجود ہو تو مریم کون ہے؟ طیبہ، طاہرہ، معصومہ. ماننا پڑے گا کہ خدیجہ کون ہے؟ طیبہ، طاہرہ. اور جب وہ طاہرہ کسی نجس کے نکاح میں نہیں جا سکتی تو یہ طاہرہ جو سمجھ رہے ہیں وہ نعرہ لگا دے، باقی خاموش. بیٹا سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب تک یہ بی بی اپنے محل میں تھی صرف خدیجہ تھی، کبرا نہیں تھی. لفظ ہے دو، ایک ہے کبرا، ایک ہے سغرا، ایک ہے اکبر، ایک ہے اصغر. یہ اصل تفصیل کی ہے. کبرا سب سے بڑی، جتنی جتنی بڑی بڑی ہیں ان سب سے بڑی.
استعمال ہوتا ہے مد مقابل کے لیے. مثلا میں نے کسی سے پوچھا کہ آپ کا بڑا بیٹا کون سا ہے؟ 2-4 کھڑے تھے. اس نے کہا جناب یہ اکبر ہے. یعنی اور ہیں لیکن ان میں سے بڑا یہ ہے. اور اگر کسی کی 2-4 بیٹیاں ہیں, میں نے پوچھا بھائی میری بڑی بھتیجی کون سی ہے؟ اس نے کہا گلفام صاحب یہ کبرا ہے. یعنی اور بھی ہیں لیکن ان میں سے یہ بڑی ہے. جب تک محل میں تھی صرف خدیجہ تھی. جب ابو طالب کے فخر محل فردوس بری میں پہنچی اور وہ حجرہ عروسی جو فاطمہ بنت اسد نے ماں ہونے کے ناطے سے دلہن کے لیے سجایا تھا, جب اس میں آ کر جلوہ فکن ہوئی, اب رسول پاک جب اندر تشریف لے گئے, سراپا ادب نے ادب کے سانچے میں ڈھل کر سراپا ادب نے, بھائی یار میں کیا کروں, تسی بڑے ہی چپ ہو. یعنی اگر ادب انسانی صورت میں آ سکتا تو اس کا نام ہوتا خدیجہ الکبریٰ. جب رسول کونین کی بارگاہ میں اپنی سلامی پیش کی, رسول پاک نے سلامی کے جواب میں جو خدیجہ کو تحفہ بخشا, وہ تحفہ یہی تھا کہ میں محمد گواہی دیتا ہوں انت خدیجہ الکبریٰ. کہ آج سے تو صرف خدیجہ نہیں بلکہ آج سے تو خدیجہ الکبریٰ ہے. یا رسول اللہ, گستاخی معاف, چھوٹا منہ اور بڑی بات معاف کر دیجیے گا. ہمیشہ کبریٰ کا لفظ استعمال تب ہوتا ہے جب مقابلہ تن کوئی اور ہو. ابھی تو آپ کی اور شادی نہیں ہوئی, آج کا کوئی اور گھر میں ہے ہی نہیں. جب ہے ہی اکیلی خدیجہ تو پھر اسے کبریٰ کیوں کہہ رہے ہو؟ جواب ملتا ہے میں نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ کس کس نے میرے گھر آنا ہے. اسی لیے اسے کبریٰ کہہ کے جا رہا ہوں کہ جب بھی میرے حرم میں سے کسی حرم کا دن منانا, یوم منانا, ذہنوں میں رکھ دینا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام اپنی جگہ پر, لیکن اگر کوئی کبریٰ ہے تو کل بھی خدیجہ تھی اور تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ نے نکاح رسول سے پہلے کوئی نکاح نہیں کیا. یہ بھی کسی کافر اور کسی مشرک کے نکاح نہیں. کتاب کا نام روضۃ الصفا, جلد نمبر 2, فارسی زبان, میرے بڑے بھائیوں کی, اہل سنت حضرات کی بہت بڑی کتاب. تاریخی حقائق کو سامنے لانا اور افہام و تفہیم سے کام دینا, بھائی چارے کی فضا کو قائم رکھنا, درس اخوت کے تحت ایک دوسرے کے پہلو کی زینت بننا, مجالس کو سجانا, یہ کل بھی ہمارا فریضہ تھا اور آج بھی ہم پر فرض ہے. ہم شیعہ سنی کل بھی بھائی بھائی تھے اور آج بھی بھائی بھائی تھے. یہ ملک ہم سب کا ہے, اسلام کی عظمت کے لیے, پاکستان کی سالمیت کے لیے, قوم کی بلندی ایک وقار کے لیے ہم کل بھی ایک تھے اور آج بھی ایک ہیں. ہاں اگر بھائیوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جائے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی پر کفر کا الزام لگائے یا اس کا خون بہائے, بلکہ افہام و تفہیم کے ذریعے سے, دلائل کے ذریعے سے غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ غلط فہمیوں میں سے ایک غلط فہمی ہے
بابا گھبرا تو نہیں گئے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے فلاں کافر کے نکاح میں گئی، پھر فلاں کافر کے نکاح میں گئی. اگر میں شیعہ کتاب کا حوالہ دوں تو ہو سکتا ہے کچھ میرے بھائی تسلیم نہ کر سکے، لہذا اپنی کتاب کا حوالہ دینے سے پہلے میں روضۃ الصفا جلد نمبر 2 اپنے اہل سنت بزرگ علماء کی بہت بڑی کتاب جو فارسی میں ہے وہاں سے پڑھ رہا ہوں کہ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے، رئیسوں نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس پیغام نکاح بھیجا. چونکہ خدیجہ ان کے حسب و نسب سے واقف تھی، راضی نمی شبت. یار کون میں نے بڑا جناب خدیجہ الکبریٰ چونکہ ہر سردار رئیس کے حسب و نسب سے واقف تھی، اسی لیے کسی سے نکاح کرنے پر راضی نہیں ہوئی. جب ماں حسب و نسب دیکھ رہی ہے تو بیٹی کے لیے بھی سمجھ گئے ہو نعرہ مارتے وقت چلتا تھا. لیکن اب وہ میں کھول نہیں سکتا، میں بہت بڑی بات کر دیتی ہے کہ جب خدیجہ کسی کافر کے نکاح میں نہیں جا سکتی، جب وہ حسب و نسب دیکھ رہی ہے، اگر خدیجہ کے شکم سے محمد کی اور بیٹیاں بھی ہوتی تو جب ماں حسب و نسب کتاب کا نام ہے الاستغاثہ، یہ اب شیعوں کی ہے. حضرت علامہ آیت اللہ خوئی مرحوم اعلی اللہ مقامہ کی لکھی ہوئی ہے، نجف کی، نجف اشرف کی چاپ شدہ ہے. اس میں یہ درج ہے ان خدیجہ لم تتزوج غیر رسول اللہ. خدیجہ الکبریٰ نے زندگی بھر رسول کے علاوہ کسی غیر کا سایہ دیکھنا بھی پسند نہیں. اب پھر اہل سنت کی کتاب کا حوالہ، کتاب کا نام ہے سیرت حلبیہ جلد نمبر 1، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. اس میں یہ درج ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، جنہیں سمجھ جاؤ ضرور بولنا، سمجھیں گے نہیں 70% نہیں سمجھیں گے، 30% جو سمجھیں گے ان پر واجب ہے میرا ساتھ دینا. سیرت حلبیہ جلد نمبر 1، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں. اہل سنت کی کتاب ہے، میرے بھائیوں کی کتاب ہے، بزرگوں کی کتاب ہے، وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ رسول سے نکاح سے پہلے، رخصتی سے پہلے جو غلام، جو کنیز، جو تاجر جناب خدیجہ سے ہم کلام ہوتا تھا، وہ بیوی کا نام نہیں لیتا تھا بلکہ یقال لہا طیبہ، طیبہ کہہ کے پکارتا تھا. جب میں دیکھتا ہوں کہ قصیدوں پر چوتھے آسمان پہ پہنچ جاتے ہیں اور انہی بات پر چپ کر جاتے ہیں تو خیر مجھے ہے حکم اذا لا الہ الا اللہ، میں نے تو اپنا فریضہ نبھانا ہے. تو جناب سیدہ کو زمانے جاہلیت میں طیبہ کہا جاتا تھا، طاہرہ کہا جاتا تھا. یہ کہنا کہ بی بی کا فلاں سے نکاح ہوا یا فلاں سے نکاح ہوا یا 40 برس کی تھی، غلط، بالکل غلط. سیدہ 40 برس کی نہیں تھی. کتاب کا نام حیات القلوب، یہ ہماری کتاب ہے. 20 سالہ بوا ہے،
جب جناب رسول پاک سے نکاح ہوا ہے صرف 28 سال یہ 40 سال کا فسانہ کیوں بنا گیا؟ میں نے کیوں کہہ کے سب کچھ کہہ دیا؟ میں نے کیوں کہہ کے سب کچھ کہہ دیا ہے، لیکن کہنے اور سننے والوں کے لیے، خاموش رہنے والوں کے لیے نہیں۔ بیٹی 28 برس کی تھی جب رسول کے نکاح میں آئی، باقرہ تھی جب رسول کے نکاح میں آئی، اور اتنی بڑی موسینا تھی کہ صحیح بخاری پھر وہی جلد نمبر 3 پارہ نمبر 15 علامہ وحید الزمان خان صاحب کی صفحہ نمبر 312 اور 13 نیچے والا حاشیہ، وہاں سے میں لے کے پڑھ رہا ہوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ کتنا عظیم احسان تھا خدیجہ کا، بہت ٹائم ہو گیا، بڑی دیر سے انہوں نے مجھے بتایا سیدوں نے، کتنا بڑا احسان تھا جناب سیدہ خدیجہ کا کہ ہماری ایک ماں ارشاد فرماتی، بخاری میں ان کا نام ہے، میں اندر نہیں لے رہا ایسے وہاں نام ہے، وہ ارشاد فرماتی ہے کہ رسول پاک جب بھی گھر سے سفر میں تشریف لے جاتے تھے یا کہیں جانا چاہتے تھے تو سب سے پہلے حتی یذکر خدیجہ تھا، خدیجہ کا ذکر پہلے کرتے، دروازے سے قدم بعد میں رکھتے۔ یعنی اس وقت تک رسول گھر سے باہر قدم ہی نہیں رکھتے تھے جب تک جناب خدیجہ کا ذکر نہ کر لیتے۔ انہی دنوں میں فذکرھا یوم من الایام، جن دنوں میں میں رسول کے گھر تھی، رسول کے گھر والی تھی، انہی دنوں میں رسول نے ایک دن پھر میرے سامنے گھر میں بیٹھ کر خدیجہ کا اچھے لفظوں میں یحسن الثناء علیہا، جتنا بہتر سے بہتر ذکر ہو سکتا تھا رسول نے خدیجہ کا ذکر کیا۔ جب رسول نے خدیجہ کا ذکر کیا فأخذتنی الخیرہ، تو بار بار خدیجہ کا ذکر سن سن کر آخر غیرت نسوانیت نے مجھ پر سایہ کر لیا۔ اس کا جو ترجمہ صحیح ہے میں نہیں کر سکتا، غیرت نسوانیت نے آخر مجھے بولنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے رسول کی طرف دیکھ کر کہا، ہر وقت خدیجہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کیا تھی خدیجہ؟ حل کانت الا عجوزا، وہ ایک بڑھیا خاتون تھی، آپ کے نکاح میں آ گئی تھی، آپ بار بار اس بڑھیا کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس کے بدلے میں آپ کو کیسی کیسی عورتیں عطا فرمائی ہیں، بیویاں عطا فرمائی ہیں، آپ ہر وقت اس بڑھیا کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اب بخاری کی یہ فکر ہے فغضبا، وہ ہماری ماں فرماتی ہے میرا اتنا کہنا تھا فغضبا، مشکل ہے نا اسے بنا، وہ ہماری ماں فرماتی رسول پاک کے چہرے پر غضب کے آثار آئے ہوئے۔ بخاری شریف جلد نمبر 3 پارہ نمبر 15 صفحہ نمبر 312، کشمیر اینڈ سن، کشمیر اینڈ سن کشمیر بازار لاہور کی چھپی ہوئی حضرت علامہ وحید الزمان خان صاحب کا ترجمہ، ان کا حاشیہ میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں۔ رسول پاک نے میری طرف دیکھ کر، ہماری ماں کہتی ہے میری طرف دیکھ کر فرمایا واللہ ما ابدا ما ابدلنی اللہ خیرا منہا، کیا کہہ رہی ہو؟ رب اکبر کی قسم آج تک اللہ نے مجھ محمد کو خدیجہ سے بہتر بیوی عطا نہیں کی۔
बुजुर्ग अपना जमाना गुजार चुके हैं, हम अब बूढ़े हो चुके हैं। मैं आज से नहीं पढ़ रहा, आपने मुझे गोदियों में खिलाया है, पाला है। मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मेरी कौम के बीमारों, इस सदी का तकाजा बदल चुका है। आपको मेयारे समाज बदलना पड़ेगा। आपको ज़हनी इर्तिका के पेश नजर बुलंद परवाज़ बनना पड़ेगा। आप नहीं जानते मीडिया इस वक्त कलम के जोर से, जबान के जोर से आपके मुतालिक क्या क्या लिख रहा है और कैसे कैसे तमस्सुखाना अंदाज में आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। आपकी हकीकतों को मसख करके दुनिया के सामने पेश किया जा रहा है ताकि शिया मजहब जो एक हकीकी मजहब है वो हकीकी लिबास में नजर ना आए। तो खुदारा अपने फराइज को समझो, अपने फरीज़ा मनसबी पर नजर रखो, अपनी मजालिस के माल को देखो कि ये जो मजलिस आप करा रहे हैं, इस मजलिस में आपने मौजूदा नस्ल को और खास तौर पर गैर तशद्दुद फिक्र रखने वालों को क्या फिक्र दी है, उनको आपने क्या बख्शा है जो वो अपने घर में जाकर सोच सके कि वो कौन सा रास्ता है जिस पर हम खड़े हैं और वो कौन सी मंजिल है जिस पर ये पहुंचे हुए हैं। मेरा फरीज़ा था, मैंने अदब के लफ्जों में कह दिया, अमल करना न करना वमा अलैना इल्लल बलाग। जरूर पढ़िएगा। सलाम। वल्लाहि मा अब्दल बिल्लाहु खैरन मिनहा। रब्बे अकबर की कसम, अल्लाह ने आज तक खदीजा से बेहतर कोई बीवी मुझ मोहम्मद को अता नहीं की। सद्दक़तनी इज़्ज़तबनी नास। उसने उस वक्त मुझे सच्चा कहा जब लोग मुझे झुठला रहे हैं। ये बुखारी शरीफ। खदीजा ने उस वक्त मुझे सच्चा कहा जब लोग मुझे झुठला रहे थे। वआमनत बी इस्तग़फ़रन नास। उसने उस वक्त मुझे नबी कहा जब लोग मेरी नबूवत का इनकार कर रहे थे। काश फखर साहब नाम आखिर साहब, काश आप टाइम रखते। आप मैं पहुंच गया लेकिन आपने टाइम नहीं रखा, तो खैर कोई बात नहीं। तो वफ़ासतनी इज़ हरमनी नास। खदीजा ने उस वक्त हमदर्दी का मुजस्मा बनकर मुझे संभाला जब लोग मुझे अपनी हमदर्दियों से महरूम कर रहे हैं। भाई लोग 12 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, मुझे पता नहीं है कितने बजे ये मजलिस शुरू हुई है। सारी दिन की होने वाली मजलिस एक तरफ, रसूल का ये आने वाला फरमान जो अब मैं सुना रहा हूं, सुनने वालों के लिए, आम के लिए नहीं, एक तरफ फरमाते व रज़क़निल्लाहु मिनहा औलादा दूना खैरिहा। अल्लाह ने मुझे औलाद का रिज़्क़ खदीजा से बख्शा है। जानती हो ना, अल्लाह ने औलाद का रिज़्क़ मुझे सिर्फ और सिर्फ खदीजा के शिकम से बख्शा है। इन्ना आफ़ैना मोहम्मद, हमने तुझे 1 2 2
2 4 5 10 50 100 پر نہیں بلکہ تجھے کثیر اولاد کا باپ بناؤں گا۔ یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ، آج بیمار ہے، رسول سرانی پیشانی پہ ہاتھ ہے، خدیجہ کی آنکھیں کھلی، یا رسول اللہ میں نے جتنے اصول کی اور لیکن اس کی ولایت کا اقرار تجھ پر واجب ہے۔ مولا پھر کیسے اقرار کروں؟ کہا ہاتھ بڑھاؤ۔ خدیجہ نے ہاتھ بڑھایا، خدیجہ کے دائیں ہاتھ پر رسول نے اپنا دائیں ہاتھ رکھا، اپنے ہاتھ پر علی سے کہا کہ علی اپنا ہاتھ رکھو۔ جب علی ہاتھ رکھ چکے کہا میرے اللہ گواہ رہنا، جس طرح خدیجہ نے میری بیعت کی ہے اسی طرح خدیجہ ولایت علی کا اقرار کرتے ہوئے علی کی بیعت کر رہی ہے۔ تو جب ایسی خاتون ام المومنین محسن اسلام کا گزارا اقرار ولایت علی کے بغیر نہیں ہوتا، یہی علی ہے 40 ہجری 15 رمضان مسجد کوفہ میں علی خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبہ دیتے ہوئے علی نے دائیں طرف دیکھا، حسن تھے، بائیں طرف دیکھا، حسین تھے، آنکھوں پہ آنسو بھر آئے، سر آنکھ کھینچ کر کہا بیٹا حسن آج رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ کہا بابا جان آپ کے علم میں ہے آج رمضان کی 15 تاریخ ہے۔ آنکھوں سے آنسو ٹپکے، ریش مقدسہ آنسوں سے تر ہوئی، حسین کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں او میرا لال عید میں سے باقی کتنے دن رہ گئے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت سوائے غم کے کوئی غم نہ دیکھا۔ او میرا لال عید میں سے باقی کتنے دن رہ گئے ہیں؟ حسین نے بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، ہاتھ باندھ کر کہا بابا جان آپ کو علم ہے غالباً 15 دن باقی رہ گئے۔ علی نے ہاتھ اٹھایا، ریش مقدس میں ہاتھ ڈال کر فرماتے ہیں کوفہ والو تم آباد رہو گے، کوفہ بستا رہے گا، تم مسکراتے رہو گے۔ ٹھیک آج سے 5 دن بعد میں علی اپنے خون سے اپنی ریش کو مخطط کر چکا ہوں، میرے خون سے یہ داڑھی رنگین ہو چکی ہوگی، یہ کہا اور علی نے رونا شروع کیا۔ جب علی روئے ساسا بن سوان اور کسی نے لکھا ہے کوئی ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا، دیکھ کر کہتے ہیں یا علی کیا موت سے ڈر کر آپ رو رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کیا تم یہ سوچ سکتا ہے کہ میں علی موت سے گھبرا کر رو رہا ہوں؟ مولا جب موت سے گھبرا کر آپ نہیں رو سکتے تو پھر اب رونے کا سبب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اِنَّ بَنَاتِي فِي غُرْبَتٍ وَيَوْمَ الْعِيدِ قَرِيبٌ، میری بیٹیاں پردیس میں ہیں
واہ واہ آمان سبحان اللہ ان بناتی بھی قربتن میری بیٹیاں پردیش میں ہیں اور عید کا دن بھی قریب آ رہا ہے. عید کے قریب میری بیٹیاں ڈوبی جائیں گی. میں ہاتھ باندھ کر کہتا ہوں یار مجھے معاف کر دینا. آپ علم امامت سے جانتے تھے کہ جب میری بیٹیاں یتیم بنے گی کسی کے سر پر حسن ہاتھ رکھے گا, کسی کے سر پر حسین ہاتھ رکھے گا, کسی بچی کو عباس سنبھالے گا, کسی بچی کو حنفیہ ٹھنڈا پانی پلائے گا. میری بیٹیوں کو یتیم بچیوں کو تسلی دینے والے ہوں گے. لیکن مولا آؤ ذرا کربلا میں دیکھو جب سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹ کر روئی. اللہ جانے شمر کے سر پہ کیسا ہاتھ رکھا, کیسے کیسے شمر کا ہاتھ اٹھتا گیا, یتیموں کے پاؤں اکھڑتے گئے, رو رو کے کہا بابا. اللہ اکبر سبحان اللہ. ساری شہادت پڑھ سکتا 19 رمضان کی صبح کچھ مورخین کے نزدیک پہلی رکعت کا پہلا رکوع تھا, کچھ کے نزدیک دوسری رکعت کا دوسرا رکوع تھا, اور کچھ کے نزدیک پہلی رکعت کا پہلا سجدہ تھا. جب علی نے سر اٹھایا, ادھر سر اٹھایا, ادھر زہر میں کچھ نہیں تلوار. عبد الرحمن کے بے پنجم مدنی آپ نے پھر کے مبارکات اس زخم پر ماری جہاں خندق میں زخم لگا تھا. زہر میں کچھ ہوئی تلوار تھی, دماغ تک اتر گئی. ریش مقدس چہرہ مبارکہ علی کا باز سینہ مسلح عبادت خون سے تر ہوئی. جبرائیل نے زمین و آسمان کے درمیان رو کر کہا قد قتل امیر المومنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس وقت کوفہ شہر آبادی کے جو محلے پھر سن لیں, میں تاریخ کے ایک لفظ کا ضامن ہوں, خاص طور پر نہیں ابھی نہیں, میں خود کہوں گا آرام سے بیٹھے, خود بھی روئیں گے. میں تاریخ کے ایک حرف کا ضامن ہوں جو 70 80 90 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں. میں ان سے پوری توجہ چاہتا ہوں تاریخ کے فکرے پر. میری پوری زندگی الحمدللہ کتب بینی میں بسر ہو چکی ہے. میں بڑی ضمانت سے یہ فکرہ دے رہا ہوں. 1000 محلے کی آبادی پر کوفے کی آبادی مشتمل تھی. یعنی کوفہ کے گردا گرد جیسے یہ مظفر پور ہے سیال کے گرد, کوفہ کے گردا گرد 1000 محلے تھے جن میں آبادی تھی. جب جبرائیل نے کہا نا کب ہوتے نا امیر المومنین, ہر محلے کے گھر سے آواز آئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مجھے معاف رکھنا, کوئی حسن حسین گھر میں نہیں تھے. یہ جو پڑھا جاتا ہے چونکہ بس پڑھا جاتا ہے, مسجد میں تھے. ادھر علی کا سر خاک پر آیا, امامہ اتر کر زمین پر گیا. جلدی سے صحابہ آگے بڑھے, بڑھ کر امامہ اٹھایا. کسی نے آنکھوں سے لگایا, کسی نے بہت, کوئی سینے سے لگا کے تھاڑے مار کے رونا رول. میں کہتا ہوں مولا علی جب آپ کے سر سے امامہ گرا تھا لوگوں نے اسے چوما, آنکھوں سے لگایا, لیکن ہائے کربلا میں حسین. ایک شخص
حالانکہ مسائل میں کوئی بھی حوالے نہیں دیتا، لیکن میں اس لیے دیتا ہوں کہ مومن روتے وقت شک میں نہ رہے گا۔ کتاب کا نام ہے خلاصۃ المسائل، اوپر عربی ہے نیچے اردو ہے، مطبع یوسف دہلی کی چھپی ہوئی ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں کہ کربلا میں جب مظلوم حسین نے آنکھیں بند کی، کربلا کی خاک اکٹھی کر کے دایاں رخسار حسین نے خاک پر رکھا، بدن سے خون جاری، حسین کی زبان پر تسبیح کی، بھئی سیدو غیر سیدو میری ماں بہنو، اگر فکر سخت ہو میں غریب کے مسائل پہ پردہ نہیں ڈال سکتا، مجھے معاف کر دینا، میں روزے سے بیٹھا ہوں، دیکھے بغیر نہیں پڑھ رہا۔ فجاء الکندیو، کندی ملعون حسین کے قریب آیا، قریب آ کر اب میں کیسے پڑھوں، پاؤں سے گستاخی کی، فضرب اللطمۃ، جسے فضول نے چکیا پیس کے بالا، اس ظالم نے ایسا تماچا مارا، فاخذ الامامۃ، حسین کا امامت گر کر خاک میں آ گیا۔ اللہ اکبر، علی کا امامہ اٹھانے والے تھے، حسین کا امامہ لوٹنے والے تھے۔ حسن پڑھا، حسین کو ایک طرف کے باپ کا سر حسن نے سنبھالا، خاک اور خون میں ڈوبا ہوا سر حسن نے سینے سے لگایا، یا علی یا علی یا علی، آنکھیں کھولو، دیکھو جوان بیٹا ہے، بھائی گھروں میں جوان اولادیں رکھنے والوں، جب بوڑھے باپ کا مرتے وقت سر جوان بیٹا سینے سے لگائے، باپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا سر حسن نے سینے سے لگایا ہوا ہے، لیکن ہائے کربلا، حسین رو رو کے کہہ رہے آتما، میرا لال مجھ پہ دنیا تیرے بعد اندھیر ہو گئی۔ حسین نے اکبر کا سر سینے سے لگایا ہوا ہے، زخم سے خون جاری ہے، خون نہیں رکا۔ حسین بڑھے، سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کر امام نے امامے کی پٹی بنائی، پٹی بنا کر بابا کے زخم پر کربلا کے مظلوم نے پٹی باندھنا شروع، جیسے حسین نے پٹی باندھنا شروع کی، زخمی علی کی آنکھیں کھلی، نہ رونے والا علی رو پڑا۔ حسین رو کر کہتے ہیں بابا زخم کا قطر لا رہا ہے، نہیں ہو میرا مظلوم بیٹا، میری بہنوں کی یتیمی کا غم لا رہا ہے۔ حسین کم نہیں ہے، لیکن اب اسے یاد کر کے نہیں رو رہا۔ بابا بتاؤ گے پھر کیوں رو رہے، سنو گے روزے دار، سنو گے علی کے غم میں رونے والوں، مولا کا جواب سنو گے؟ دیکھ دیکھ کر کہتے حسین نہ پوچھتا، بابا رونے کا سبب تو بتاؤ، کیوں رو رہے؟ کہا حسین اگر پوچھتا ہے تو پھر سن، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے زخم پر تو پٹی باندھ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اتنا کہنا تھا، حسین کے ہاتھ لرزے، طرف کرتا بابا اگر میرا پٹی باندھنا ناگوار گزر رہا ہے، حسن پٹی باندھے، عباس پٹی باندھے، حنفیہ پٹی باندھے۔ علی رو کر کہتے نہیں ہو میرا غریب کربلا بیٹا، آج ذرا میرے سینے سے چمٹ دو، مجھے اپنا گلا چوم لینے دو، حسین مجھے ایک زخم لگا ہے، تو رو بھی رہا ہے، پٹی بھی باندھ رہا ہے، آئے کربلا۔ جہاں تیرا سارا جسم زخموں سے چور چور ہوگا، بجائے پٹیاں باندھنے کے کوئی میدہ مارے گا، کوئی تیر مارے گا، کوئی پتھر مارے گا۔ بس ہے بات، آپ کو ماتم بھی کرنا ہے، افطاری کا ٹائم
رمضان کا دن علی نے وصیتیں کر وصیتیں کرنے کے بعد علی نے ساری اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں سبحان سبحان جیتے رہو سلامت ساری اولاد حسن کے ہاتھ آج سے حسن علی جب سب اولاد کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے چکے علی کے پائٹی کی طرف سے ایک مستور کے رونے کی آواز علی جانتے تھے لیکن اظہار غم کے لیے فرمایا یہ کون مستور ہے اس طرح دھاڑے مار کر رونے والے حسن رو کر کہتے بابا یہ ہماری پالنے والی ماں عباس کی ماں ام البنین ہے جب ام البنین کا نام آیا آپ فرماتے ہیں ام البنین رونا تیرا حق ہے کیونکہ تیرے سر سے چادر اتر رہی ہے لیکن جس مستور کا عباس جیسا بیٹا ہو اسے اس طرح دھاڑے مار کر نہیں رونا چاہیے کہا مولا اسی لیے تو رو رہی ہوں ساری اولاد کا ہاتھ آپ نے حسن کے ہاتھ میں دیا میرے عباس کا کوئی جوڑ ہے جو آپ نے عباس کو حسن کے حوالے نہیں دیا علی رو کر کہتے ہیں ام البنین عباس اور جوڑ یہ ناممکنات میں سے ہے مولا پھر وہ دیکھو کونے میں بیٹھ کر میرا عباس رو رہا ہے علی فرماتے ہیں حسن بیٹا جی بابا میری کمر کو سہارا حسن نے سہارا پکار کر کہتے ہیں اور میری زینب کے پتوں پر میں حافظ بیٹھا عباس آ میرے قریب آ عباس قریب آئے بیٹا میرے سینے سے لگ جا عباس جھکے علی نے پہلے دائیں بازو چوما پھر بائیں بازو چوما دونوں آنکھیں چومی روتے ہوئے حسین کو دیکھا دیکھ کر فرماتے ہوئے حسین تو بھی قریب آ جب حسین قریب آئے عباس جی بات اپنا ہاتھ بڑھاؤ عباس نے ہاتھ بڑھاؤ حسین ذرا ہاتھ بڑھاؤ نا حسین نے بھی ہاتھ بڑھاؤ حسین کا ہاتھ تھام کر گھر گھر پر غازی کی وفا کے علم لہرانے والے علی نے عباس کے ہاتھ میں دیا کیسے عباس کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ آئے بی بی ام البنین تڑک کر کے ہاتھ ہٹا کر کہتی ہے مولا ہمیشہ غلاموں کو سرداروں کے حوالے کیا جاتا آپ سردار کو غلام کے حوالے کر رہے ہیں کہا ام البنین ذرا رک جا مجھے عباس سے وعدہ لینے دے کہ کربلا میں میرے حسین کو اکیلا نہیں چھوڑے گا اللہ اکبر گھر میں قرآن میں ماتا ہوا امام کی آنکھیں بند ہوئی حسنین نے غسل دیا جنت سے آیا ہوا کفن آپ کے لباس پر لپیٹا گیا علی کے غم میں رونے والوں آپ میری عادت سے واقف ہے میں ہمیشہ ذوالجلال شبیہ تابوت برآمد کرا کے رسوا دیتا ہوں میں آپ کو قسم دیتا ہوں مظلوم امام کی شہادت کا میں شبیہ تابوت برآمد کرا کے سیکنڈ 1 منٹ 2 منٹ رکوا دوں گا کوئی مومن اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو علی کی وصیت تھی کہ میرا تابوت دن میں نہ اٹھانا ہاں یہ پھر کبھی پڑھوں گا آج ساری نہیں پڑھ سکتا رات کی تاریکی میں اٹھانا اور مجھے سلا کر زمین میں بطور امانت قبر کا نشان مٹا دینا کتنا بڑا مظلوم ہے نشان نہ رہنے دینا حسن جی بابا حسین جی بابا پائتی سے تم اٹھانا سرانے سے دونوں پائے چھوڑ دینا وہ خود بخود اٹھیں گے جہاں جا کے تابوت رکے وہیں رک جانا خود ہی خدائی راحت تمہیں ملے گی جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے یا کچھ تاریخوں میں ہے آدم کے وقت سے میرے لیے مخصوص کر دی گئی بیٹا اور کسی
یہ وہ تاریخ ہے جو عام پڑھی جاتی ہے. مجھے معاف رکھنا، جو بزرگ بیٹھے ہو وہ شہادت دیں گے. جوانوں کے علم میں یہ تاریخ نہیں ہوگی. کتاب کا نام دے رہا ہوں، علماء سے پوچھ لینا. میں زندگی بھر ضامن ہوں. الدمعۃ الثاقبہ کہ جب حضرت علی کا رات تاریکی میں تابوت پھیل سوا حسنین یا ایک صحابی جو پہلے پہنچا تھا، ساسا بن سوہان، جسے علی نے خود اجازت دی تھی، وہ پہلے وہاں پہنچا سوا حسنین، اور کوئی نہیں تھا. کوئی بیوی، کوئی بیٹی، کوئی مستور، کوئی اور صحابی، کوئی اور بیٹا تابوت کے ساتھ نہیں گیا. ایک یہ رکھو، میں قسم نہیں کھاتا، روزے سے بیٹھا ہوں، میرے سر پر قرآن کتاب الدمعۃ الثاقبہ میں درج ہے. ایک بیوی تھی جو سیاہ کرکے میں لپٹ کر تابوت کے ساتھ ساتھ چلی. سن لو کون تھی؟ بچپن میں ماں کے تابوت کے ساتھ چلی تھی. اب تو سمجھ گئے. آج 18 بھائیوں کی بہن برقعے میں لپٹ کر بابا کے تابوت کے ساتھ چلی. اللہ جانے حسنین کو کون سا وقت یاد آ گیا تو تھارے باندھ کر رونے لگے. کہا زینب آج تو کوفے میں برقعے میں لپٹی ہوئی ہے، لیکن ایک وقت میں بھی آئے گا. حسنین نے تابوت اٹھایا، حسنین نے تابوت اٹھایا، لے کر چلے. کیسے حسنین تابوت لے کر چلے؟ لاؤ بچوں آرام سے لے، آرام سے، جلدی بڑے آرام سے لاؤ، سکون سے لاؤ، سیدھا کر کے بڑے آرام سے لے.